الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ العصر کا بیان چل رہا ہے۔ اس سورت کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی اور وقت کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہر لمحہ خسارے میں ہے، یعنی ہر لمحہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اس کا وقت وہ گزر رہا ہے۔ تو جس کا قیمتی ترین اثاثہ ہر لمحے گزر رہا ہو تو وہ تو ہر لمحے خسارے میں ہے، یعنی سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور وقت بہہ رہا ہے، وقت مسلسل چل رہا ہے، جاری ہے، کسی لمحے رکتا نہیں، چلے جانے کے بعد واپس نہیں آتا۔ تو قیمتی ترین اثاثہ ہر لمحے چونکہ عروبہ زوال ہے، اس لیے انسان ہر وقت خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو دین حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ ایمان لے آیا، ایمان کے بعد عمل صالح کر لیا، ایمان اور عمل صالح پر اس کی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اسے دین کا وفادار بننا پڑے گا، دین کا جانثار بننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اگلی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، ایک دوسرے کو یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو حق بات کی، خیر کی نصیحت کرتا رہے، خیر کی دعوت دیتا رہے، خیر سیکھتا رہے اور خیر سکھاتا رہے۔ ساری زندگی ہر ایک مسلمان خیر کی بات، حق کی بات سیکھتا رہے، حق کی بات سکھاتا رہے، حق کی بات سنتا رہے، حق کی بات سناتا رہے، یہ بھی ایک مسلمان کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد وتواصوا بالحق پہ عمل شروع کر دیا۔ ادھر اسلام قبول کیا، ادھر اسلام کی دعوت کے لیے نکل پڑے، اور 2 دن کی دعوت پر 9 بڑے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک مسلمان جب دین کا وفادار بنتا ہے، جانثار بنتا ہے، تو ہی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، تو ہی اس کی محمدیت کامل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو دین کون پہنچائے گا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1450 سال ہو گئے اور نامعلوم کتنا زمانہ باقی ہے قیامت کے آنے تک۔ تو اس سارے عرصے میں انسانیت کی ہدایت کا کیا انتظام ہے؟ تو وہ انتظام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ عز و جل نے یہ حکم دے دیا کہ اب تم ہو جنہوں نے آگے بات پہنچانی ہے، دین پہنچانا ہے،
اللہ کی طرف بلانا ہے، حق بات کہنی ہے، حق بات سننی ہے، حق بات کی نصیحت کرنی ہے، حق بات کی نصیحت سننی ہے، دین کو سیکھنا ہے اور دین کو سکھانا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سیکھنا ہے، ہمیشہ سکھانا ہے۔ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یا میں سیکھنے والا ہوں یا میں سکھانے والا ہوں۔ ایک عام رجحان یہی ہے کہ جی طالب علم ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص طالب علم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے۔ جو باتیں اسے معلوم ہیں ان کا وہ عالم ہے، اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں اس نے ان کا طالب علم بننا ہے۔ سیکھنا اور سکھانا موت تک جاری رہنا چاہیے، سیکھنا اور سکھانا موت تک جاری رہنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے دین سکھا دیا وہ ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے، اور جو دین ابھی ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ چیز قیامت تک جاری رہنی چاہیے، موت تک جاری رہنی چاہیے۔ اور یہ چوتھی بات ارشاد فرمائی گئی اس آیت مبارکہ میں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ جو تین صفات ہیں، ایمان، عمل صالح اور سچے دین کی تاکید، سچے دین پر چلنے کی وصیت اور نصیحت، یہ تینوں کام یہ اتنے آسان نہیں ہوں گے۔ اس میں مجاہدہ آئے گا، اس میں مشقت آئے گی، اس میں دل کی چاہت، دل کی تمنا اور ذاتی نفع پر زد بھی پڑے گی۔ یہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا گرمیوں میں ایک مجاہدے والا عمل ہے۔ ٹھنڈے پانی سے فجر کے وقت وضو کرنا سخت سردی کے عالم میں ایک مجاہدے والا عمل ہے۔ دوپہر کی تپتی گرمی کی تپتی دوپہر میں دھوپ میں چل کر ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا ایک مجاہدے والا عمل ہے۔ جہاد، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دین کے لیے نکلنا مجاہدے والا عمل ہے۔ حج ایک مشکل عمل ہے، عمرہ ایک مجاہدے والا عمل ہے۔ پھر دین کی دعوت دینا، آپ دین کی دعوت دینے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ کسی شخص کے پاس جانا، اس کو بتانا، سمجھانا، اس کا دل جیتنا، اس کو عمل پہ لے کر آنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، طنز سہنا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوگا جب ایمان پہ چلے گا، عمل صالح پہ چلے گا، سچے دین کی تاکید کے راستے پہ چلے گا تو تانے سننے پڑیں گے، طنز سہنا پڑے گا، طرح طرح کی باتیں لوگ کریں گے۔ ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ ان حالات پر صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر جمنے کا نام ہے، ثابت قدمی کا نام صبر ہے، استقامت کا نام صبر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر جمنے کا نام صبر ہے۔ تو یہ چوتھی صفت ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، ایمان، عمل صالح، سچے دین کی تاکید، اور چوتھی چیز صبر کی تاکید۔ خود بھی صبر کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو دین کے راستے پر چلنے والے ہیں انہیں بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ یہ پوری اسلامی زندگی کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ ویسے تو انسان خسارے میں ہے، ہر لمحے اپنے سب سے قیمتی اثاثے کو لٹا رہا ہے، ہر لمحے وقت گزر رہا ہے۔ اس خسارے سے بچ کون سکتا ہے؟ جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لے، ایمان لائے اور ایمان والی یعنی عمل صالح والی زندگی گزارے،
اور صرف اسی پر اکتفا نہ کرے، دین کا وفادار بنتے ہوئے ایک دوسرے کو حق بات کی، دین کی تلقین کرے، اور اس راستے پر جب نفس کی چاہت کے خلاف، دل کی تمنا کے خلاف جب حالات آئیں تو ان حالات پہ صبر کرے، اور صرف صبر نہ کرے بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس دین حق پر جمنے کی تلقین کرتا رہے۔ یہ سورۃ العصر ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک سورت ہی اگر نازل ہو جاتی تو یہ بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح کے لیے، نصیحت کے لیے اور ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق